سب سے پہلے اگر ہم چلتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے. جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں نماز کے لیے قبلہ رخ کھڑے ہونا ہوتا ہے. ہم نے اپنی ڈائریکشن کو قبلے کی طرف رکھنا ہے, ہمارا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا نہ ہو, اور بالکل درست طریقے سے ہم نے کھڑے ہو جانا ہے. اچھا, اس میں بعض آپ کے پاس ذہن میں سوال بھی پیدا ہو سکتے ہیں, تو جو بھی سوال پیدا ہو تو آپ اپنی میموری میں رکھیں یا اپنے پاس نوٹ کر لیں. انشاءاللہ یا تو اس کا جواب آپ کو اسی میں مل جائے گا, لیکن اگر بالفرض نہ ملا تو آخر میں ہم پھر سوالات جوابات کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو جب ہم آتے ہیں تو سب سے پہلے قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے. قبلہ رخ کھڑے ہوں گے, اور قبلہ رخ کھڑے ہونے میں اب کیا ہوتا ہے کہ ہم پتہ چلا کہ ہم قبلے کی طرف کھڑے ہوئے اور یہ ہمارے پاؤں ادھر جا رہے ہیں, ٹانگیں ادھر جا رہی ہیں, انگلیاں ادھر جا رہی ہیں, کوئی طریقہ نہیں ہے. تو ہم نے بالکل صحیح کھڑے ہونا ہے اس طرح کہ ہماری انگلیاں قبلے کی طرف ہوں اور ہمارے پاؤں بھی بالکل قبلے کی طرف ہوں. اس کا خیال رکھیں, یعنی جب ہم قبلے کی طرف کھڑے ہوئے تو اس طرح کھڑے ہوں کہ ہمارے پاؤں قبلہ رخ ہونے چاہیے. ادھر ٹیڑھے میڑھے نہیں ہو کہ جی ایک مشرق کو جا رہا ہے دوسرا مغرب کو جا رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں تو وہاں کیسے باادب کھڑے ہونا چاہیے. تو باادب جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے ہم نے اپنے پاؤں کو قبلہ رخ رکھنا ہے. اب ہم بالکل سیدھے کھڑے ہوں اور ہماری نظر جو ہے وہ سجدگاہ پر ہونی چاہیے. نظر ہماری سجدگاہ پر ہونی چاہیے. اور اس میں بھی کس بات کا خیال رکھنا ہے, عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور یا تو وہ ایسے کھڑے ہو گئے یا پھر جو ہے بالکل ایسے کھڑے ہو گئے. ایسے نہیں کرنا ہے, نہ ایسے کھڑے ہونا ہے اور نہ ایسے کھڑے ہونا ہے. اپنی گردن کو بھی بالکل اپنے اصل انداز میں رکھنا ہے, یعنی ہم نے بالکل سیدھے کھڑے ہونا ہے. گردن نہ جھکی ہوئی ہو کہ جی وہ تھوڑی ہماری سینے سے لگ رہی ہے, اور نہ بالکل اٹھی ہوئی ہو. بالکل ہم نے قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے ایسے کہ نظر ہماری سجدگاہ پر ہے, جہاں ہم نے سجدہ کرنا ہے اس جگہ پر ہماری نظر ہونی چاہیے, اور گردن بھی ہماری بالکل سیدھی ہونی چاہیے, نہ اکڑی ہو اور نہ جھکی ہوئی ہو. تو یہ دوسری چیز آ گئی. ٹھیک ہے, گردن جھکی اور اکڑی ہوئی نہ ہو. اور یہ بات بتا دی آپ کو کہ ہماری پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے. اسی طرح جب ہم کھڑے ہوتے ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ جی ہم نے اپنے پاؤں سیدھے رکھنے, تو اب سیدھے رکھنے کے ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھنا کہ بعض لوگ جو ہے وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں, پیچھے سے ایڑیاں ملی ہوئی ہیں اور آگے سے وہ ایسے کھلا ہے, یا بعض بالکل ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو کوئی ورزش کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. اس لیے 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے کم از کم, یعنی بالکل اتنا بھی وہ نہ ہو کہ جی آپ بالکل ملے ہوئے ہیں, بلکہ 4 انگلیوں کا کم از کم فاصلہ ہونا چاہیے اور مناسب انداز میں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. یہ صحیح طریقہ ہے کھڑے ہونے کا, یعنی نہ بالکل ایسے قریب ہو اور نہ بالکل ایسے کھلا ہو کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے نہیں بلکہ کچھ اور کرتے ہوئے جو ہے وہ تصور کیے جائے. لہٰذا ہم نے اپنے پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا ہے. اب اگر ہم جماعت میں ہیں, ایک تو یہ تو سمپل عام بات ہے کہ جی سب جو ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں سب میں, لیکن اگر ہم صف میں ہیں تو صف کو بالکل سیدھا رکھنا ہے, سیدھے ہو کر کھڑے ہونا ہے. اب سیدھے ہونے کا بھی وہ کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, کسی کا پاؤں آگے جا رہا ہے کسی کا پیچھے جا رہا ہے. اس کے لیے ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مثال کے طور پر ہر مسجد میں بہت آسانی ہے کہ پٹیاں بنی ہوئی, تو ہم نے اپنی ایڑی کو پٹی کے کونے پر رکھنا ہے. یہ کونے پر رکھنا ہم نے, یہ ایڑی جو ہماری کونے پہ ہونی چاہیے, بالکل اس پٹی کے کونے پر. جب پٹی کے کونے پر ایڑی ہوگی تو پھر کیا ہوگا, سب درست ہوگی, سب جو ہوگی وہ درست ہوگی, وہ آگے پیچھے نہیں ہوگی. اب پتہ چلا کہ جی ایک تو پاؤں جو ہے ایڑی اپنی یہاں رکھ رہا ہے اور دوسرا یہاں رکھ رہا ہے, تو کیا ہوگا, وہ ہماری ساری صف جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. تو صف بندی کا خاص خیال رکھنا ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی سخت تاکید فرمائی. اور اسی طرح جماعت کے دوران صف میں خلا نہیں ہونا چاہیے. اب آگے جگہ موجود ہے اور ہم پیچھے جو کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں, بلکہ صف بناتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آگے جگہ موجود ہے تو اس میں ہم نے اس خلا کو پر کرنا ہے. یا اسی طرح صف بندی میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اتنا کھل کر نہ کھڑے ہوں کہ جی بیچ میں جگہ بچ جائے, تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونا ہے. صف بندی کا حکم کیا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ٹچ کر جائے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم بالکل اپنی جگہ پر درست ہوں, بیچ میں کوئی جگہ نہ ہو. بیچ میں جگہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کو راستہ دے دیتے ہیں کہ شیطان اس میں داخل ہو جائے. لہذا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ صف میں کوئی خلا نہ رہے, خلا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اگلی صف تو مکمل ہو گئی ہے, پیچھے سے ہم نے صف بنانا شروع کی, پتہ چلا کہ وہ اس کونے میں کھڑا ہو رہا ہے دوسرا اس کونے میں کھڑا ہو رہا ہے. صف بندی کا یہ طریقہ نہیں ہے. صف بندی کا طریقہ یہ ہے
کہ امام صاحب کے پیچھے آپ نے کھڑا ہونا, یہاں سے صف کا آغاز کرنا ہے. صف کا آغاز امام کے پیچھے سے ہوتا ہے, کونے سے نہیں ہوتا. دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو نماز کے لیے آتے ہیں, اور کوئی وہاں کھڑا ہے, کوئی وہاں کھڑا ہے, اور بیچ میں کچھ بھی نہیں, سب خالی ہے, یا 2-4 بیچ میں کھڑے ہیں, باقی اپنا اپنا کونے کونے. یہ بالکل غلط ہے. طریقہ کیا ہے, اگر اگلی صف مکمل ہو گئی ہے, دوسری صف ہم نے بنانی ہے تو امام صاحب کے پیچھے سے, اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو بعد میں آنے والا ہے اس نے دائیں بائیں کا خیال رکھنا ہے. یعنی اگر بالفرض دائیں طرف 2 لوگ ہو گئے تو اب ہم نے بائیں طرف کھڑا ہونا ہے تاکہ سب برابر رہے. یہ نہیں ہے کہ اب ایک شخص تو پیچھے کھڑا ہوا امام صاحب کے پیچھے سے اور ہم ایک ہی طرف چلتے چلے گئے, نہیں, دونوں طرف کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے سب کو برابر رکھنا ہے. تو صف بندی میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ صف درمیان سے شروع کی جائے گی. صف جو ہے وہ کیا ہوگی, درمیان سے شروع کی جائے گی. اسی طرح اس چیز کا خیال رکھنا ہے. عام طور پر ہم لوگ اس چیز کو کا خیال نہیں رکھتے ہیں. پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہماری شلوار ہی اتنی ہو کہ جس سے ٹخنے نہ چھپے. لیکن اگر شلوار بڑی ہے تو کم از کم نماز کے دوران ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو ہم نے اوپر کھینچ لینا ہے تاکہ ہمارے ٹخنے چھپے ہوئے نہ رہیں, ٹخنے نظر آنے لگیں. لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ شلوار کو موڑنا نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, فولڈ کر دیتے ہیں, اوپر سے فولڈ کر دیتے ہیں, کوئی جو نیچے سے فولڈ کر دیتے ہیں. تو فولڈ نہیں کرنا ہے, بلکہ جتنا اوپر کھینچ سکتے ہیں کھینچ لیں تاکہ ٹخنے جو ہیں وہ کھلے رہیں. اس کے لیے بھی حدیث شریف میں سخت وعید آئی ہے. تو لہٰذا اس بات کا ہم نے یعنی نماز میں داخل ہونے سے پہلے اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہمارے ٹخنے کھلے ہوئے ہیں. پھر آ جاتے ہیں ہم آگے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص وضو کر کے آیا اور نماز کھڑی ہو گئی ہے, اب اس نے آستین ایسے کی ہوئی ہے اور ایسے ہی جو ہے آ کر نماز میں کھڑا ہو گیا, تو یہ مکروہات ہے نماز میں سے, اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. لہٰذا اپنی آستینوں کو ہم نے بالکل صحیح رکھنا ہے. آستین ہماری بالکل صحیح رہنی چاہیے اور مڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے, آستین مڑی ہوئی نہ ہو. ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو وہاں اس انداز میں جائیں کہ ہمارا لباس جو ہے وہ ڈھنگ سے ہونا چاہیے. اور اگلی چیز یہی ہے کہ ہمارا لباس بھی مناسب ہونا چاہیے. ہمارا لباس ایسا ہو کہ جس لباس کو پہن کر ہم لوگوں کے سامنے بھی جا سکتے ہوں. اب پتہ چلا کہ جی ہم نے نائٹ سوٹ میں جو ہے وہ آگے, اور وہ ڈریس بھی ایسا ہے کہ جس میں ہمارے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں, اور وہ بھی وہ اعضاء کہ جن کا ستر لازم ہے, تو اس طرح نماز ادا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. یعنی جب نماز کے لیے آئے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آئے ہیں, تو ہمارا لباس مناسب ہونا چاہیے. قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب نماز کے لیے آؤ, مسجد کی طرف آؤ, یعنی نماز پڑھنے کے لیے, تو اپنے لباس کو مزین کر کے آؤ. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی آپ کوئی نیا لباس پہنتے رہیں. مقصد آپ کا صاف ستھرا اور مناسب لباس ہونا چاہیے. وہ ایسا لباس ہو جو مناسب ہو. اسی لیے علماء نے مساجد کے اندر رکھی گئی ٹوپیوں کو بھی منع کیا ہے. یہ ہوتا ہے نا, عموماً ٹوپیاں مسجد میں رکھی ہیں, وہ ایک پہ لا کے ڈال دیتے ہیں دوسرے پہ, تو یہ غلط ہے. اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے. یہ وہ ٹوپی ہے جس کو ہم پاؤں میں روند رہے ہوتے ہیں, اور وہی ٹوپی اٹھا کے ہم سر میں رکھ دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اسی ٹوپی کے ساتھ ہم 4 لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے سے شرماتے ہیں. تو جس چیز کو پہن کر 4 لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے, اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم نہیں آتی. عجیب ہی طریقہ ہمارا انداز ہے. تو لہٰذا اپنے پاس یہ 30 40 50 روپے کی 100 روپے کی ٹوپی جو ہے مل جائے, وہ انسان اپنے پاس رکھ لے. پہلے تو سب سے اچھی بات یہ کہ پہن کر رکھے. لیکن اگر بالفرض ہم سنت سے محرومی کی وجہ سے نہیں پہن سکتے ہیں تو کم از کم اپنے پاس رکھ لیں. جب نماز کا ٹائم ہو تو ہم اپنی ٹوپی نکالیں اور پہن لیں. اس ٹوپی کی عزت بھی ہے, تکریم بھی ہے, ہم نے اپنے پاس اس کو سنبھال کر رکھا ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ پاؤں میں پڑی اور اٹھا کے ہم نے اپنے سر پہ رکھ دیا. تو ایسی ٹوپیوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے, اور ایسے لباس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ جس کو پہن کر ہم لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتے. اب نائٹ ڈریس کے اندر کیا ہم اپنی ڈیوٹی پر جا سکتے ہیں؟ نائٹ ڈریس میں ہم اپنی ڈیوٹی پر نہیں جائیں گے, اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے, کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ بالکل ہی غیر مناسب انداز ہے. یہ ساری وہ چیزیں جو ہم نے کیا کی ہیں نماز سے پہلے ضروری ہیں, ان کا نماز سے پہلے خیال رکھنا ضروری ہے. یعنی ابھی ہم نے نماز شروع نہیں کی ہے, نماز سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اب آگے اگر ہم چلتے ہیں تو آغاز نماز ہوتا ہے, نماز کا ہم آغاز کرتے ہیں. آغاز نماز میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم نیت کرتے ہیں. تو لہٰذا نیت کا دل میں ہونا ضروری ہے. دل میں نیت ہونی چاہیے کہ بھائی ہم فرض پڑھ رہے ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں, وتر پڑھ رہے ہیں, سنت پڑھ رہے ہیں. کیا ہے, زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے, زبان سے کہنا اچھا عمل ہے کہ آپ زبان سے بھی کہہ لیں, چونکہ ہمارے خیالات منتشر ہیں اور ہماری یکسوئی نہیں ہے ہمارے پاس. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ زبان سے بھی کہہ لیں. لیکن اگر زبان سے نہیں بھی کہا تو دل میں نیت کا ہونا ضروری ہے. بغیر نیت کی نماز نہیں ہوگی. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ دل میں نیت کا ہونا ضروری ہے.
اسی نیت کی وجہ سے وہ فرض بنتا ہے، وہ واجب بنتا ہے، وہ نفل بن جاتا ہے، وہ سنت بن جاتا ہے، جو ہماری نیت ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سارا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، اب کوئی جو ہے وہ صرف ایسے کر لیتا ہے، کوئی جو ہے کسی اور طریقے سے کر لیتا ہے، اپنی اپنی وہ طریقہ ہے، کسی نے ایسے کیا اور جی وہ ایسے باندھ دیا، یہ سب غلط ہے۔ جب ہم کیا کریں، نماز ہم نے کیا کرنی ہے، شروع کرنی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے۔ یہ کانوں کی لو ہے نا، اب یہ بھی نہیں بعض لوگ جو پکڑ لیتے ہیں صرف پکڑ کے، جو ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ سیدھا ہم نے سمپل اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ جی یہ کانوں تک اٹھا لیا، کوئی ایسے کر کے اٹھا لیا، کسی نے ایسے نہیں، کانوں تک ہم نے اٹھانا ہے، ایسے کہ ہماری ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں، ہتھیلیاں ہماری کیا ہونی چاہیے؟ قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ اور پھر ہم جیسے ہم نے کہا کہ سمپل آپ نے سیدھا کھڑے ہونا ہے، نہ گردن جھکی ہوئی ہو، نہ اکڑی ہوئی ہو، سیدھے ہم کھڑے ہوں گے، اور اللہ اکبر کیا ہوگا کہ کانوں کی لو کو ہاتھ جو انگوٹھا لگا لیں یا نہ بھی لگائیں تو اتنا آپ اٹھا کے اللہ اکبر کہیں۔ کانوں کی لو تک ہم نے کیا کرنا ہے، کانوں کی لو تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیا کرنا ہے، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ کس طرح کہ ہماری ہتھیلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ہتھیلیاں بھی اکڑی ہوئی نہیں ہو کہ جی ہم ایسے بالکل ایسے اکڑ گئے جی کوئی کشتی کر رہے، نہیں، سمپل انداز میں رکھنا ہے، نہ ان کو ایسے ملا کر رکھنا ہے، نہ ان کو ایسے اکڑا کر رکھنا ہے، بلکہ سمپل انداز میں اللہ اکبر، یہ اپنے اصل انداز میں رہے، نہ اکڑی ہوئی ہو، نہ ایسے بالکل ملی ہوئی ہو، نہ کوئی اور ہو، بلکہ سمپل انداز میں اللہ اکبر کہہ کر ہم نے ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ تو ہاتھ جب باندھے کہاں جائیں گے؟ علماء کے دو قول ہیں اس حوالے سے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جی ناف پر باندھیں، بعض کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے باندھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو ناف پر باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہماری ناف ہے، اس ناف کے ڈھکن کو بند کر دینا بس، اور ناف کے نیچے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناف کا جو ڈھکن ہے بس اس کے نیچے ایسے باندھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے جی، ہاتھوں کو ہم نے ناف کے نیچے باندھنا ہے، لیکن کیسے باندھنا ہے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اب وہ کوئی جو ہوتا ہے بالکل ایسے کھڑا ہے، کوئی جو ایسے کھڑا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے کھڑا ہے، تو نہیں، جو سنت طریقہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے، جب ہاتھ باندھیں گے ہم نے ناف کا جو ڈھکن بند کرنا ہے یا ناف کے تھوڑا نیچے کرنا ہے۔ تو کس طریقے سے پکڑیں گے ہم؟ یہ ہماری چنگلی ہے، یہ ہمارا انگوٹھا ہے، اس چنگلی اور انگوٹھے سے ہم نے اس کلائی کو پکڑ لینا ہے بس، یہ دیکھیں آپ، یہ ہم نے کلائی پکڑ لی، بس یہ خود بخود یہ تین انگلیاں اس کے اوپر آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ طریقہ ہے کہ ہم نے اس کو بس، اس کو نہیں چھوڑنا، یہ دائرہ جب ہم نے بنا لیا نا، یہ جو کلائی ہے، یہ کلائی کی ہڈیاں جو ان کے درمیان جگہ موجود ہے، بس اس کو ہم نے پکڑ لینا ہے چنگلی سے اور انگوٹھے سے، چنگلی اور انگوٹھے سے جب ہم پکڑ لیں گے تو بس انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام درست ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم نے ناف کا ڈھکن بند کر دیا یا ناف سے تھوڑا سا نیچے رکھ کر ایسے ہم نے نماز شروع کر دی۔ اب ہم جو ہے پڑھنا شروع کریں گے۔ تو کیا ہوا جی، ہم نے ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور ہتھیلیوں کو قبلہ رخ رکھا، اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے ہم نے بائیں پونجے کو پکڑ لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم نے ہاتھ جو ہیں وہ ناف پر باندھ لیے، یہ آغاز نماز ہو گیا، یہ نماز کی ابتدا ہوئی۔ اب نماز کی ابتدا میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ آتا ہے قیام، کھڑے ہونا۔ اب اس قیام کی حالت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں، ثنا سے شروع کریں گے، سبحان اللہ اس سے ہم نماز اپنی شروع کریں گے۔ اگر ہم جماعت میں ہیں، امام کے پیچھے ہیں، تو ہم نے صرف ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد خاموش ہو جانا ہے، چاہے امام صاحب کی قرات کی آواز آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، قرات نہیں کرنی ہے، بس ثنا پڑھ کے ہم نے خاموش ہو جانا ہے۔ یہ تصور کر لیں، یعنی اگر جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، جس میں بلند آواز سے قرات نہیں ہوتی ہے، تو ہم نے بس تصور دل میں کرنا ہے صرف، یہ جی سورہ فاتحہ کا تصور کر لیں آپ، زبان سے کچھ نہیں پڑھنا ہے، زبان سے خاموش رہنا ہے۔ البتہ جب رکوع سجود دیگر چیزیں ہوں گی وہ پھر ساری ظاہر بات ہے وہ کی جائیں گی، لیکن اگر ہم اکیلے ہیں، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد جو ہے ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سورت ملائیں گے، یعنی جو کم از کم 3 آیات ملائیں گے، یا کوئی چھوٹی سورت ملائیں گے، یا 3 آیات کی مقدار کوئی بڑی آیت پڑھیں گے، یہ پڑھنا کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ ثنا پڑھی ہم نے اور قرات ہم نے شروع کی۔ اب قرات میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ اب ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کی اور زبان بھی نہیں ہلتی، بس وہ تصورات میں سب کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں،
اس طرح نماز نہیں ہوتی، وہ نماز ہی نہیں ہوگی. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے ہونٹ اور زبانیں تو ہل رہی ہوتی ہیں لیکن انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اس سے بھی نماز نہیں ہوتی. قرات کے لیے لازمی ہے کم از کم اس قرات کو آپ خود سنیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا خود سننا ضروری ہے. خود سننے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ ساتھ والا بیچارہ بھی ڈسٹرب ہو جائے، جو ساتھ میں بیٹھا ہے نماز پڑھ رہا ہے، کھڑا ہے، کچھ بھی اتنی آواز بھی نہ ہو کہ دوسرا نمازی ڈسٹرب ہو، اور آواز ہی نہ نکلے بالکل، اور صرف ہونٹ اور دانت یہ زبان ہل رہی ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس سے نماز نہیں ہوگی. نماز کب ہوگی؟ کہ جب ہم قرات اتنی آواز سے کریں کہ جو ہم خود سن سکیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اب مطلب اتنا ہو کہ جس کے ہمیں خود پتہ ہے کہ جی ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اس کی آواز ہم خود سن رہے ہیں، ہمارے اپنے کان سن رہے ہیں، اتنا قرات کا ہونا ضروری اور لازمی. اگر کسی کی اتنی آواز بھی نہیں ہے جس کو وہ خود سن سکے، صرف زبان اور ہونٹ ہل رہے ہیں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اچھا، ایک اور چیز بہتر طریقہ نماز میں، جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں ہر آیت پر رک جانا بہتر ہے. ویسے آپ نے ملا کے بھی پڑھ لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر طریقہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر آپ رک جائیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ہر آیت پر رک جانا یہ بہتر اور افضل ہے. افضل طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر رکیں اور پھر اگلی آیت کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، سورہ فاتحہ جب ہم نے پڑھ لی، اس کے بعد جو ہے ایک اور مسئلہ یہ درپیش آتا ہے، خصوصاً رمضان مبارک کی آمد ہے، تراویح ہوتی ہے، اس میں لمبا قیام ہوتا ہے. تو لمبا قیام تو دور کی بات ہے، ہم چھوٹے سے قیام کے اندر بھی ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ آرام سے کھڑے ہی نہیں ہوتے. ہم یہ ادھر ہاتھ جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر، وہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہمارا ہاتھ پھرنے لگ جاتا ہے. تو اس طرح بھی نماز نہیں ہوتی. اگر آپ ایک رکن میں 3 مرتبہ یہ حرکت کریں گے تو وہ نماز آپ کی باطل ہو جائے گی. یہ عمل کثیر کہلاتا ہے. ایک رکن میں صرف 2 مرتبہ کی اجازت ہے، بس 2 مرتبہ، اور وہ بھی شدید ضرورت کے وقت. شدید ضرورت کے وقت جو ہے، ویسے تو حکم یہ ہے کہ آپ بالکل ایسے نماز پڑھیں کہ ساکن ہو جائیں، آپ کو کوئی حرکت نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ اس وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں، سب سے بڑی بارگاہ میں کھڑے ہیں، تو آپ نے بالکل ساکن ہو جانا ہے اور ساکن ہو کر نماز ادا کرنی ہے. لیکن کوئی ایسی مجبوری شدید ضرورت ہے کہ جس کے لیے حرکت کرنا پڑے، تو 1 مرتبہ حرکت کرنے بس، اور پھر بھی شدید ضرورت ہے 2 مرتبہ، دوسری مرتبہ بس، اس کے علاوہ نہیں. اسی طرح اب اگر بالفرض ہمارے یہاں اب موبائل آ چکا ہے، بعض اوقات جو ہوتا ہے لوگ ویسے تو مسجد میں آتے ہی ہمیں موبائل بند کر دینا چاہیے، لیکن بعض اوقات آدمی کو یاد نہیں رہتا. بعض لوگ یاد ہوتے بھی بند نہیں کرتے، لیکن چلو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو یاد نہیں رہا، تو نماز میں کھڑے ہو گئے، آپ اپنی نماز تو برباد کر رہے ہیں، دوسرے کی بھی برباد ہو رہی ہے. وہ سب کی ڈسٹربنس ہوگی نا، سب جو ہے نا وہ خیالات بڑھ گئے، توجہ ہٹ گئی، اللہ کی طرف آپ متوجہ ہیں، بیچ میں سے یہ آوازیں شروع ہو گئیں، اب کہیں گانے لگے، کہیں کچھ لگا ہے، ڈھول دھماکہ لگا، اور اللہ کے گھر میں مسجد میں. تو یہ بہت بری حرکت ہے. اس لیے کہ اگر ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا بھولے سے واقعتاً، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک حرکت کر کے اس کو بند کر دینا چاہیے. اب یہ نہیں وہ پوری بجتا جا رہا ہے اور خاموشی سے بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے، پہلی رکعت سے شروع ہوا ہے، وہ آخر تک بج رہا ہے، اور صاحب آرام سے بیٹھے ہیں. بھائی آپ کو زیادہ ضرورت، آپ اپنی نماز توڑ دو، نماز توڑو، اس کو بند کرو، اور پھر آپ اپنی نماز شروع کرو، اور پھر بقیہ آپ اپنی نماز پڑھ لو. لیکن آپ اپنی نماز کے ساتھ دوسروں کی نماز کو تو خراب نہ کریں. اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں کہ موبائل اگر بچ جائے تو قیام کی اگر حالت میں ہیں تو ایک ہاتھ ہم سیدھا والا استعمال کر سکتے ہیں. یہ خیال رکھیے گا، قیام کی حالت میں جب ہم کھڑے ہیں تو صرف سیدھا ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں، الٹا ہاتھ نہیں. الٹا ہاتھ استعمال کرنے کا مطلب ہوگا عمل کثیر، یعنی اس کا مطلب آپ نے دونوں ہاتھوں کو استعمال کر دیا، اور دونوں ہاتھوں کے استعمال کا مقصد یہ کہ آپ نماز سے خارج ہو گئے. تو لہٰذا اگر قیام کی حالت میں ہیں، موبائل بچ جاتا ہے، تو ایک ہاتھ سے ہم اس کو بند کر دیں. لیکن اس ایک ہاتھ کو ہم اس طرح کریں، اس طرح ایسی حرکت نہ ہو کہ جس سے وہ عمل کثیر ہو جائے، ایسا نہ ہو. البتہ یہ ہے کہ قیام کے علاوہ کسی اور اس میں تو اب ہم دوسرا ہاتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اکیلا ایک ہی ہاتھ استعمال کرنا ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ دونوں ہاتھ استعمال کرنے، یعنی اب ہم بائیں ہاتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، مثلا موبائل اس سائڈ پر ہے تو اس بائیں ہاتھ سے جو اس کو بند کر دیں، ٹھیک ہے. لیکن بند کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے، بعض لوگ جو وہ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ مثلا موبائل جیب میں ہے، وہ جیب سے نکالا، میں نے خود دیکھا بعض لوگوں کو، وہ دیکھا آگے، اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ایسے کیا اور پھر رکھ دیا، نماز بھی جاری ہے جی. اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ نماز نہیں ہے، یہ سعودی عربیہ نہیں ہے بھائی، یہ پاکستان ہے. یہ ایسی نماز شاید وہاں پر ہوتی ہو، یہاں نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بالکل نازیبا حرکت ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں، کوئی اتنے بڑے آفیسر ہیں یار، آپ صدر ہیں، آپ امریکہ کے صدر ہیں، اتنی ایمرجنسی ہے، آپ نماز کے اندر بھی ساری دھیان اس کے اور موبائل کے اندر سارا رکھا ہوا ہے. عجیب ہی سسٹم ہے. اچھے اچھے بھلے بزرگ نمازی ہمارے ایسے ہیں
جو نماز پڑھنے والے 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں, فجر کی نماز بھی ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں, بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے موبائلوں پہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ غلط طریقہ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسجد ویسے ہی اللہ کا گھر ہے, یہاں موبائل پہ بات کی ضرورت نہیں ہے. اگر بالفرض آپ کو ضرورت ہے یہ بات کرنے کی, مسجد سے باہر چلے جائیں. اور پھر مسجد میں بھائی آپ اکیلے تو نہیں ہیں نا, 2-4 اور بھی لوگ ہیں, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی تسبیح میں ہے, کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے, کچھ اور کر رہا ہے, ہم مست ہیں اپنی باتوں میں, تو یہ غلط طریقہ ہے, ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. یا اسی طرح لوگ بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں مسجد کے اندر, تو یہ بالکل غلط ہے. مسجد میں آپ درود پاک پڑھیں, اللہ کی تسبیح کریں, ذکر کریں, کلام پاک پڑھیں, یہ سارے اعمال کریں. لیکن یہ دنیاوی گفتگو مسجد میں بیٹھ کر کرنا ایک تو بالکل نازیبہ حرکت ہے, اور پھر ثواب کے بجائے گناہ کا عمل ہے. اس سے ہمارے نام عمل میں گناہ لکھے جاتے ہیں, ثواب نہیں لکھا جاتا. مسجد میں آپ خاموشی سے بیٹھے نا, اگر کچھ بھی نہیں کر رہے تو بھی ثواب ہے. آپ کسی کو تکلیف نہیں دے رہے, آپ کچھ اور نہیں کر رہے, باوضو آپ مسجد میں بیٹھیں, یہ بھی ثواب ہے. لیکن اگر آپ بیٹھ کر ایک کی غیبت, دوسرے کی غیبت, تیسرے کی, یا دنیاوی باتیں یا اس طرح کی دیگر چیزیں کر رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ فضول کا گناہ اپنے نام اعمال میں لکھوا لیتے ہیں. لہٰذا اس سے کیا کرنا ہے, اجتناب, اس سے اجتناب کرنا ہے ہم نے. اچھا جی, تو کیا ہوا, ہم نے یہ کہا کہ جی شدید ضرورت کے وقت جو ہے ایک ہاتھ کو حرکت دیں, اور اس کے علاوہ ایسا نہ کریں. ایک اور غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ عموماً دھیان کمی نہیں ہوتا. تو اب کیا ہوا کہ جی ہم کھڑے ہوئے, اب ایسے کھڑے ہوئے کہ جی وہ سارا وزن ہم نے ایک پر ڈال دیا, اور دوسرا ہمارا جو لات ہے وہ ایسی ہوگی کہ وہ اس میں خم آ گیا. یہ بھی غلط ہے, یہ مکروہ ہے. یعنی ویسے تو دونوں پر برابر وزن ہونا چاہیے, لیکن اگر بالفرض انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھک جاتا ہے, تو وہ اگر ایک پر دینا چاہتا ہے تو وہ اس انداز میں وزن دے کہ دوسرے ٹانگ میں خم نہ آئے. یعنی آپ ایسے کھڑے ہو گئے, آپ نے ایک پہ وزن جیسے میں نے ابھی ڈال دیا, لیکن اس میں خم نہیں آنا چاہیے, یہ بالکل صحیح ہے. اور اگر خم آ گیا اس طرح تو یہ غلط ہے. اگر کسی کو کوئی شرعی عذر ہے, کوئی بیماری, وہ ایک الگ بات ہے, ہم صرف ایک عام بات کر رہے ہیں. عام بات کیا ہے کہ اس میں ایسا کرنا کیا ہے, منع ہے, اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے, لہٰذا ایسا نہیں کرنا. یعنی ایک پاؤں پر کھڑے نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے علاوہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ نماز کے اندر بعض اوقات سستی ہوتی ہے, کاہلی ہوتی ہے, اور جمائیاں آنے لگتی ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے جمائی کو کنٹرول کرنا, جمائی آئے نہ, ٹھیک ہے. اور اگر آ جاتی ہے پھر بھی تو اس کو ہم نے کنٹرول دبا کے رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آواز آ جائے, عجیب ہی لوگ ہیں اور نماز میں آواز آ رہی ہے, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, جمائی آئے اس کو کنٹرول کریں. جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, اللہ کے نبیوں کو جمائی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے ایک تو یہ علماء کہتے ہیں کہ آپ تصور کریں کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ جمائی سے پاک ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ جمائی رک جائے گی. دوسری صورت یہ کہ وہ پھر بھی آ رہی ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, منہ کو بند رکھنا ہے, دبانا ہے, دانتوں کو دبانا ہے, تاکہ اس کی اس طرح آواز نہ آئے. ٹھیک ہے جی. جمائی کو کیا کرنا ہے, روکنا ہے. جمائی کو ہم نے روکنا ہے. اور ایک اور بیماری ہے, وہ ہے ڈکار. اب کھانا ہم نے اتنا کھا لیا, ڈکاریں آ رہی ہیں, تو ڈکار بھی آئے تو اس کو کیا کرنا ہے, اس کی آواز کو دبا کر رکھنا ہے. وہ کیسے دبائیں گے کہ ڈکار آتی ہے تو اس کی جو وہ نکلے تو منہ بند کر لینا, تاکہ اس کی ہوا منہ کے اندر بھر جائے, اور پھر آپ نے آرام سے نکال دینا. لیکن اب پتہ چلا یہ سب غلط ہے. نماز میں یہ چیزیں بالکل غلط ہیں. لوگ جو ہے عموماً ہم دیکھتے ہیں اور نماز کے اندر سنتے بھی ہیں, وہ ڈکاریں آرام سے مزے سے لے رہے ہوتے ہیں جی. یہ غلط ہے. یہ نماز کے آداب کے سراسر خلاف ہے. ویسے بھی یہ نماز کے علاوہ بھی منع ہے. یعنی نماز کے علاوہ بھی اگر ڈکار آتی ہے تو ڈکار کو کنٹرول کرنے کا حکم ہے. اس طرح نہیں کہ جو پیشاب پخانے سے مطلب جو آوازیں آنی چاہیے وہ آپ منہ سے نکال دیں, تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور آداب کی بھی بالکل خلاف ہے. میرے خیال میں کوئی بھی جو باشعور انسان ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے. آپ خود دیکھیں, مطلب کوئی باشعور انسان اس چیز کو پسند نہیں کرتا, تو آپ کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ اللہ کو پسند ہو. ان چیزوں کا کیا کرنا ہے, خیال رکھنا ہے کہ ڈکار کی آواز کو بھی جو ہے وہ دبانا ہے. اچھا جی. پھر کیا ہے کہ قیام میں وہی چیز جو ہم نے پہلے کہی کہ حالت قیام کے اندر اب بعض لوگ جو ہیں وہ سامنے دیکھ رہے ہوتے, گھڑی لگی ہے تو گھڑی پہ نظر ہے, کوئی جو ہے کھڑا ہے نماز میں لیکن اس کی نظریں سب طرف جا رہی ہیں, ادھر بھی جا رہی ہیں ادھر بھی جا رہی ہیں, مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی سارا منظر دیکھ رہا ہے جی, ٹی وی چل رہا ہے, ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے, کھڑا ہوا نماز میں, تو یہ غلط ہے. حالت نماز میں ہم نے سجدہ گاہ پر جہاں ہمارا سجدہ ہوتا ہے وہاں نظر رکھنی ہے, بس ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے. اب سارا منظر دیکھنے جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, یہ نماز میں منع ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے.